کے ساتھ میں بھی ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ کیوں یسوع نے بدروحوں کی بات مانی اور انہیں سوروں میں جانے دیا۔ آپ سب اس ساری کہانی سے واقف ہیں، میں اس حوالے کو دوبارہ سے نہیں پڑھوں گا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح ایک شخص کو جو کہ بدروحوں گرفتہ تھا اور وہ ننگا تھا اور اس کے اندر ایک لشکر تھا بدروحوں کا، اور جب اس نے ان بدروحوں کو کہا کہ اس میں سے نکل جاؤ، تو ان بدروحوں نے یسوع سے درخواست کی اور یسوع سے کہا کہ پلیز ہمیں جہنم میں نہ ڈال، ابھی ہمیں آگ میں نہ ڈال، بلکہ کیونکہ ابھی ہمارا وقت نہیں آیا، اس نے کہا کہ ہمیں ان سوروں میں جانے دے۔ تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یسوع نے بدروحوں کو سوروں میں جانے دیا، اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ کراڑے پر سے ایک ہل کے اوپر سے نیچے گر کر سب کے سب سور جو ہے وہ مر گئے۔ تو اکثر سوال لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کیوں یسوع نے کیوں بدروحوں کی بات مانی؟ کیا ہمیں بھی بدروحوں کی بات مان لینی چاہیے اگر وہ ہمارے ساتھ کلام کریں، یا نہیں ماننی چاہیے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا، اگر وہ ہماری بات مان لیں تو وہ کہیں کہ اچھا تڑے بچے نو یا تڑی بیوی نو یا تڑے شوہر نو کوئی نقصان پہنچا کے جاواں گے تو پھر آپ مان جائیں گے ٹھیک ہے تو انہوں مار جا پر تو چلا جا۔ ہاں جی، سانو بخش دے۔ ہاں جی، جی سسٹر ریما آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں جی، نہیں ماننی چاہیے، بالکل بھی نہیں ماننی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو پھر ہمیں نہیں یسوع کی ہمیں بدروحوں کی بات نہیں ماننی چاہیے، تو پھر یسوع نے کیوں مان لی؟ اوکے، صحیح ہے، ایک پوائنٹ ٹھیک ہے یہاں پہ۔ اور ابھی ان کا وقت نہیں آیا تھا، اور انہوں نے درخواست کی تھی، اوکے ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہاں پر یہ بھی صحیح ہے، انہوں نے ریکویسٹ کی تھی۔ God has authority, he can do whatever he wants. Okay, good, شاباش، صحیح ہے۔ جتنی بھی باتیں آپ نے کہی ہیں وہ صحیح ہیں، بالکل صحیح ہیں، لیکن آئیے ذرا تھوڑی کلام مقدس کی روشنی میں اس کو دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہم سے یہ سوال پوچھتا ہے تو how can you satisfy to them، کہ آپ اس کو کیسے آسودہ کر سکتے ہیں، کیسے آپ اس کے سوال کا جواب اس کو دے سکتے ہیں؟ جی بھائی، اوکے صحیح ہے، کیونکہ جیسے کہ پہلے انہوں نے کہا کہ ان کے پاس اختیار ہے، اور اختیار جس کے پاس ہو اس کی مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا فیصلہ لیتا ہے، کوئی شخص اسے مجبور نہیں کر سکتا۔ صحیح، گڈ، تھینک یو ویری مچ۔ سارے سوال جتنے بھی ہیں سارے صحیح ہیں، کوئی بھی غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں یسوع نے بدروحوں کی مان کر انہیں سوروں میں جانے دیا؟ پہلی بات، شیطان کا منصوبہ جو ہے وہ چوری کرنا، مار ڈالنا اور ہلاک کرنا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ چور نہیں آتا مگر چرانے، مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو۔ اور جو ابلیس کا ایجنڈا ہے، جو ابلیس کا پرپز ہے، جو اس کا مقصد ہے، وہ ہے ہماری زندگیوں میں سے خدا کے پیار اور محبت اور اس کی برکتوں کو چوری کرنا، خدا کے ساتھ ہمارے رشتے کو ڈسٹروئے کرنا، تباہ کرنا، اور ہمیں روحانی طور پر اور جسمانی طور پر ہلاک کرنا۔ اور جب خداوند یسوع مسیح نے بدروحوں کو سوروں میں جانے دیا، بدروحوں کا جو منصوبہ انسانوں کی زندگی میں وہ کرنا چاہتے تھے، خدا نے وہ منصوبہ ان کو ناپاک جانوروں میں کرنے دیا۔ اور یاد رکھیں، سور جو ہیں وہ ناپاک جانور ہیں، اور اکثر آپ نے سنا بھی ہوگا کہ بدروہیں جو ہیں وہ ناپاکی پر رہتی ہیں، ناپاکی میں رہتی ہیں، ناپاک جانوروں میں رہتی ہیں، ناپاک لوگوں میں رہتی ہیں، کیونکہ ناپاکی جو ہے وہ ان کو اختیار دیتی ہے کہ وہ ان کی زندگی کے اندر آ سکیں اور اپنے مقصد کو پورا کر سکیں۔ پھر ناپاک روحیں جو ہیں ناپاک لوگوں، جگہوں اور ناپاک جانوروں کا انتخاب کرتی ہیں۔ کیا خیال ہے اگر وہاں پر بھیڑیں چڑھ رہی ہوتی اور یسوع مسیح سے بدروہیں جو ہیں وہ درخواست کرتی اور کہتی کہ اے خداوند ابھی ہمارا وقت نہیں آیا اور تیرے پاس اختیار ہے، تو تو ہمیں ان بھیڑوں میں جانے دے، تو کیا خیال ہے خداوند یسوع مسیح مان جاتے جیسے ابھی وہ مان گئے ہیں؟ کیوں نہیں مانتے وہ؟ کیونکہ بھیڑیں پاک ہیں۔ اور جی کیا آپ کب کہہ رہے ہیں؟ ہاں جی، سور ناپاک جانور تھے، اور ناپاکی کی چیزوں کو ناپاکی کی جگہ ہی پسند آتی ہے، اور ان کا ان جگہوں پہ رہنے کا حق ہے، ٹھیک ہے، they have authority۔ لیکن ناپاکی کو پاکیزگی میں رہنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اس لیے میں ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا کی برکات آپ کی زندگی میں آئے، خدا کا فضل آپ کی زندگی میں آئے، تو پھر آپ کے اندر پاکیزگی کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ پاکیزگی جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں میگنیٹک پاور کی طرح کام کرتی ہے،
اور یہ میں میرے خیال ہے آلموسٹ ایوری ادر ویک جو ہے میں آپ کو میگنیٹک پاور کے بارے میں ضرور ایکسپلین کرتا ہوں. اب تو یہ آپ کو رٹ گیا ہونا چاہیے. صحیح ہے؟ گڈ. اوکے جی. اوکے اگلی بات, ناپاک روح کا ناپاکی پر اختیار ہے. بہت سارے ایماندار جب گناہ میں مسلسل زندگی گزارتے ہیں تو پھر وہ ابلیس کو اپنے اوپر, اپنے گھرانوں کے اوپر, اور اپنی زندگیوں کے اوپر, اور اپنی کلیسیا کے اوپر, اور اپنے شہر کے اوپر, اور اپنے ملک کے اوپر اختیار دیتے ہیں. یاد رکھیں ابلیس کا ہمارے اوپر کوئی اختیار نہیں ہے. اب ابلیس کا اختیار جو ہے وہ اس سے یسوع نے چھین لیا ہے. لیکن جب ہم گناہ میں زندگی بسر کرتے ہیں, گناہ کی طرف جاتے ہیں, تو پھر دوبارہ سے ہم ابلیس کو اتھارٹی اور اس کو اختیار دیتے ہیں. اور شاید آپ کو یاد ہو چند مہینے تو نہیں, شاید چند ہفتے ہی ہوئے ہوں گے, میں نے ایکسپلین کیا تھا اباؤٹ ڈفرنس بٹوین پاور اینڈ اتھارٹی. کسی کو یاد ہے؟ پاور اور اتھارٹی کے بارے میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ دو چیزوں کی ہماری زندگیوں میں ضرورت ہے, پاور اور اتھارٹی. پاور جو ہے کہ آپ کے اندر زور ہو, اور اختیار جو ہے وہ اتھارٹی ہے. آپ کو کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے, پاور کی یا اتھارٹی کی؟ اتھارٹی از مور امپورٹنٹ دین پاور. یاد رکھیں ہمارے اندر جو قوت ہے وہ اتنی معنی نہیں رکھتی جتنا کہ ہمارے اندر اختیار رکھتا ہے معنی. اور میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا سارجنٹ کی مثال دے کے, پولیس سارجنٹ جو ٹریفک سارجنٹ جو ہے, کہ وہ ٹریفک سارجنٹ جو ہے اگر بڑا ایک بہت بڑا ٹرک سامنے سے آ رہا ہے, اور اگر وہ صرف اس کو یونیفارم میں, اور اگر صرف اس کو اشارہ کرے رک جا, تو ٹرک رک جاتا ہے اس کی وجہ سے. کیوں؟ کیا اس کے اندر پاور ہے؟ اس کی پاور کی وجہ سے وہ روک دیتا ہے اس کو؟ نہیں, وہ اپنے اختیار کو استعمال کرتا ہے. اتھارٹی اس کے اندر شاید اتنی پاور نہیں ہے کہ وہ تھوڑا سا دھکا لگا کے اس کو ذرا سا بھی موو کر سکے ٹرک کو, لیکن اس کے پاس اختیار ہے. تو اسی طرح سے ہماری روحانی زندگیوں کے لیے ہمیں اختیار کی زیادہ ضرورت ہے. پاور ڈزنٹ میٹر. اگر آپ کے پاس پاور کم بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ خداوند نے آپ کو اختیار دیا ہے, اور آپ اس اختیار کو استعمال کریں. اور کتنا اختیار میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں, کتنا اختیار مسیح نے آپ کو دیا ہے. کسی کو یاد ہے؟ کل اتھارٹی, آل اتھارٹی. کتنی؟ کل میں کتنا آتا ہے؟ لکھا ہے خداوند یسوع مسیح نے کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. آل اتھارٹی ہی ہیز گیون ٹو یو. کہ آسمان کا اور زمین کا دونوں جگہوں کا فل اتھارٹی جو ہے وہ آپ کے پاس ہے. تو دیٹس وائی یوز دس اتھارٹی. اپنی پاور کو استعمال کرنے کی کوشش نہ کریں, بلکہ اختیار کو استعمال کرنے کی کوشش کریں. یاد رکھیں پاور جو ہے وہ آپ کو بہت سے کام کرنے کے قابل نہیں بنائے گی, لیکن اختیار جو اتھارٹی ہے اس کے ذریعے سے آپ سب کچھ کر سکیں گے. کین یو سے آمین؟ تو اس لیے میرے عزیزو یاد رکھیں, اس لیے خداوند یسوع مسیح نے ابلیس کی بات مانی, بدروحوں کی بات مان لی, اور بدروحوں کو ناپاک سوروں میں جانے دیا. اگر وہاں پر بھیڑیں ہوتی تو یسوع ان کو کبھی بھی وہاں پر جانے نہ دیتا. سمجھ آئیے بات کی؟ گڈ. اگر اس کے بعد کوئی آپ اگر سیٹسفائی نہ ہو تو بعد میں آپ پرائیویٹلی مجھ سے بات کر سکتے ہیں اس کے بارے میں.